یہ میرے بچے جوان چاہیں تو میں عرض کروں کہ انسان کی فضیلت کیا ہے؟ انسان کو جو جانور سے ممتاز بنانے والی شے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ حیوان کے ہاں شہوت پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں عقل بھی اور شہوت بھی، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں شہوت حاکم ہے اور فطرت محکوم ہے، اور انسان کے ہاں عقل حاکم ہے اور شہوت محکوم ہے۔ یعنی ہمارے ہاں کی عقل ہماری جذبات کو اور ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے۔ ہماری عقل کا کام یہ ہے کہ ہمارے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرے۔ دل تو بہت چاہتا ہے کہ یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں اور وہ بھی کھا لیں اور وہ بھی پی لیں، لیکن عقل کہتی ہے خبردار، یہ کھاؤ گے تو یہ نقصان ہے، یہ پی لو گے تو یہ نقصان ہے۔ عقل جہاں فطرت کو کنٹرول میں رکھے وہ انسانی کیفیت ہے، اور جہاں فطرت عقل کو سمجھ کو کنٹرول کر لے، فطرت غالب آ جائے، طبیعت غالب آ جائے، وہاں پر وہ حیوانی اور جانوروں والا ماحول ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دوسروں سے ممتاز بنا رہی ہے؟ عقل۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک حدیث آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، مگر پھر چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس حدیث سے پہلے ایک جملے کا مقدمہ لوں۔ بعض اوقات ہم بعض فیصلوں کو عقل مندی کے فیصلے کہتے ہیں، جبکہ وہ فیصلے عقل مندی کے فیصلے نہیں ہوتے، وہ شیطنت ہوتی ہے۔ شیطنت اور ہے، عقل مندی اور ہے جی، معرفہ اور ہے، نکرہ اور ہے جی۔ امر بالمعروف، توجہ، نہی عن المنکر کا لفظ میرے بچے نے سنا ہے۔ ہمارے ہاں فروعات دین میں یہ چھوٹا سا بچہ مجھے گنوا دے گا، پہلا کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ہاں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرہ۔ دوبارہ دہراؤں کیا؟ جی، ہمارے ہاں 7واں ہے امر بالمعروف، 8واں ہے نہی عن المنکر، 10واں ہے تولا، 9واں ہے تولا، 10واں ہے تبرہ۔ یہ تولا اور تبرہ آخر میں کیوں ہے؟ اللہ، رسول اور اہل بیت سے محبت کا اظہار اور اللہ اور رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار، یہ آخر میں کیوں؟ نماز سے پہلے کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں۔ اللہ، رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے پیار، تولا، یہ نواں جا کر آخر میں، اور ان سے نفرت، تبرہ، یہ آخر میں جا کر۔ ہمارے یہاں واجبات کی طرح ہیں۔ یہ غلط فہمی دور ہو جائے میرے بعض بھائیوں کی کہ تبرہ گالی دینے کو کہتے ہیں۔ جو نماز کی طرح عبادت سمجھتے ہوں ان کے مذہب گالیاں دینے والا مذہب نہیں ہے۔ اتنے معیاری لوگوں کا مذہب گالیاں دینا نہیں ہو سکتا۔ ایسے پہاڑ جیسے متقی لوگ، تقوی و پرہیزگاری کا پہاڑ، اتنے مضبوط لوگ اس تاریخ کے اندر گزرے، ان کا مذہب گالیاں دینا ہوگا؟ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے۔ اصلاح کریں ہمارے دوست۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کیا تبرہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا سینہ ٹھوک کے ہوتا ہے، واجب ہے ہمارے یہاں تبرہ۔ آپ نے تبرہ نہیں سمجھا تو ہم چھوڑ دیں آپ کی سمجھدانی کی وجہ سے؟ نمکدانی، سمجھدانی، ہم آپ کی سمجھدانی کی وجہ سے ہم تبرہ چھوڑ دیں؟ تبرہ ہمارے یہاں واجبات میں سے ہے، اور واجبات میں بھی ان واجبات میں سے ہے جو سارے واجبات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا آخر میں کیوں ہے؟ تولا، تبرہ آخر میں اس لیے ہے، ساری عبادتیں تو لاؤ، تصدیق پھر ہوگی۔ تصدیق کرتی ہے یہ تولا اور تبرہ ہماری عبادتوں کا۔ میرا مضمون نہیں تھا، لیکن میں ایک زاویے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تبرہ گالیاں دینا نہیں ہے بھائی جی، اللہ کے ولی گالیاں دیں گے؟ ایسے متقی پرہیزگار صاحبان کرامت علماء کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے، اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ اللہ، رسول اور اہل بیت سے پیار کا اظہار، محبت کا اظہار، یہ تولا ہے۔ اور اللہ، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی، بیزاری، اور بیزاری بھی ایسی کہ ہمیں ان کا نام بھی لینا نہیں آتا۔ ہم تو ان کا نام بھی نہیں جانتے کہ کیسے لیا جاتا ہے۔ آپ بتاتے ہیں کہ صحیح بولیے، یوں نہیں یوں بولتے ہیں۔
ہمیں تو ان کا نام بھی نہیں آتے۔ تبرہ کا مطلب لا تعلقی ہے، بیزاری ہے۔ اب میں پڑھے لکھے لوگوں سے اور ان کے توسط سے کچھ اور لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ جس قوم کے بنیادی واجبات میں سے یہ ہو کہ اللہ رسول اور اہل بیت سے پیار کرنا ہے، اللہ رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی رکھنی ہے، ان سے زیادہ زندہ مذہب کون سا ہوگا؟ مجھے کسی اور پہ تبصرہ نہیں کرنا، لیکن مجھے اپنے تو دفاع کرنا ہے نا، مجھے اپنی تو تشریح کرنی ہے نا۔ ان سے زیادہ زندہ مذہب کہاں ہوگا؟ جو سونے نہیں دیتا، جو سن نہیں ہونے دیتا، جو لا تعلق نہیں رہنے دیتا، جو زندہ رکھتا ہے، بیدار رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بلند۔ اس سے اچھی صلوات پڑھ لیجئے۔ بات آگے بڑھے۔ امر بالمعروف، یہ جو مسئلہ ہے نا امر بالمعروف کا، میں جیسے آپ سے کہتا ہوں نا، مثلاً آپ مجھے کہیں میں آپ کو کہوں ایک ہی بات، مثلاً میں آپ سے کہوں کہ بیٹا سچ بولنا چاہیے، تو سچ ہے معروف، فوراً مان لیں گے نا آپ۔ اور میں کہہ رہا ہوں سچ بولو، یہ سچ بولنے کا امر، سچ بولنے کا حکم، سچ بولنے کی تاکید، یہ معروف کی تاکید ہے، معروف کا امر ہے۔ معروف کتنا لفظ معروف ہے؟ معروف ہم اسے بولتے ہیں جو معروف ہو۔ جی فلاں عالم دین معروف، اگر وہ معروف نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے کہاں معروف ہے؟ معروف ہوتے تو آپ کہتے نا معروف، تو معروف کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے سے ذہن میں موجود ہے۔ معروف جسے پہلے سے ہی ذہنی طور پہ تیار مانا گیا ہو، اسے معروف کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ سچ بولیں تو سچ معروف ہے، تبھی تو تسلیم کیا جائے گا۔ اگر سچ ہی ابھی الجھن کا شکار ہو کے یہ اچھی چیز بھی ہے یا نہیں، تو اس کے لیے امر ہوگا ہی نہیں۔ امر تو اس کے لیے ہوگا جو پہلے سے سچ، پہلے سے اچھا مشہور ہو، معروف ہو۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جو ذہنوں نے رد کر دیا ہو، جسے ذہنوں نے رد کر دیا ہو اسے منکر کہتے ہیں۔ تو امر معروف کے لیے نہیں، منکر کے لیے، یعنی اچھی چیز کی تاکید ہے، بری چیز سے روکا جا رہا ہے۔ کائنات کے سب سے معروف وجود کو علی کہتے ہیں۔ نہیں جا رہی میری بات؟ کیا کسی کو بتانا پڑے گا؟ ممکن ہے آج کوئی تجاہل عارفانہ سے کام لے کے صاحب مجھے نہیں پتا علی کون ہے، تو تم اتنا بتا دو کس کو مانتے ہو تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا مانتے تھے۔ یہ عقلی مسئلہ ہے۔ انسان کی جو فضیلت ہے وہ اس کی عقل ہے۔